بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مغل بادشاہ نے ایک ایرانی شہزادے کو دعوت دی، جسے ایرانی شہزادے نے قبول کر لیا۔ جس دن ایرانی شہزادے نے آنا تھا، مغل بادشاہ نے ایک بہت بڑے خانسامہ کو بلایا اور کہا کہ ایک بہت بڑا مہمان آ رہا ہے جو ایک ملک کا شہزادہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بڑا مہمان ہے اس سے بڑھ کر اس کا اکرام کیا جائے اور اچھا کھانا بنایا جائے، کیونکہ یہ میزبان کی عزت و وقار کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میزبان چاہتا ہے کہ میں مہمان کو ایسا کھانا پیش کروں جیسے اس کی عزت ہے یا جیسے میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ تو خان سامہ نے کہا کہ میں بہت ہی اچھا کھانا بناؤں گا جسے دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کے مہمان کا بھی دل خوش ہو جائے گا۔ مغل بادشاہ کی طرف سے ایرانی شہزادے کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ خان سامہ بھی اپنی مہارت کے گل کھلانے لگا اور کھانا تیار کرنے لگا۔ ادھر تیاریاں مکمل ہو گئیں اور ادھر شہزادہ اپنے دوستوں کے ہمراہ پہنچ گیا۔ ایرانی شہزادہ پہنچا تو اس کا زبردست استقبال کیا گیا اور اسے عزت و اکرام کے ساتھ بٹھایا گیا۔ شہزادے نے تھوڑی دیر گفتگو کی۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو مغل بادشاہ نے خان سامہ کو اشارہ کیا کہ کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ خان سامہ گیا اور ایک بہت بڑا برتن لے آیا جسے اوپر سے خوب سجایا گیا تھا، جیسے کوئی گفٹ وغیرہ سجایا ہوتا ہے۔ خان سامہ نے وہ برتن ایرانی شہزادے کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اسے قبول کیجئے۔ ایرانی شہزادے نے جب اسے کھول کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کے اندر تو ایک جانور کا تازہ کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا جس میں سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اس طرح کا منظر دیکھتا ہے تو اسے کراہت سی محسوس ہوتی ہے، اور پھر یہ تو ہے بھی شہزادہ، اس کی نفاست و نزاکت کے کیا کہنے۔ شہزادے نے اس کو بہت ہی معیوب اور برا سمجھا کہ میرے سامنے انہوں نے تازہ کٹا ہوا سر رکھ دیا ہے جس سے ابھی تک خون نکل رہا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی حد ہوتی ہے بے عزتی کرنے کی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب شہزادے نے ناگواری کا اظہار کیا تو بادشاہ نے خان سامہ کو بلا کر کہا کہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسا کھانا بنانا کہ ہماری عزت ہو، آپ نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے، عزت کی بجائے بے عزتی کروا دی ہے، ہمارے مہمان کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ جس کی وجہ سے مغل بادشاہ نے خان سامہ کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ جب ہم نے آپ کو یہ سر دیا ہی نہیں تھا تو آپ نے یہ سر کہاں سے لیا ہے جو ان کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور سر بھی ایسا ہے جس سے تازہ خون بہہ رہا ہے۔ ہم نے تو آپ کو کوئی اچھے اچھے کھانے بنانے کے لیے بلایا تھا۔ خان سامہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا اور کہا کہ جناب، میں نے تو کھانا ہی تیار کیا ہے، اے کاش کہ اس شہزادے کے اندر اتنی اہلیت ہوتی کہ اسے سمجھ سکتا۔ اے بادشاہ سلامت، یہ کھانا ہی تو ہے، آپ ذرا اس شہزادے سے کہیں کہ وہ اس کھانے کو کھا کر تو دیکھے۔ مغل بادشاہ کے کہنے پر جب شہزادے نے اس سر کو جس سے خون بہہ رہا تھا اسے اپنے قریب کر کے دیکھا تو دراصل وہ جانور کا سر نہیں تھا، بلکہ مختلف قسم کے کھانے بنے ہوئے تھے جنہیں خان سامہ نے بہت بڑی محنت سے بنایا تھا۔ وہ جو بظاہر سر نظر آ رہا تھا اس میں آنکھوں کا الگ ذائقہ تھا، سر کا الگ ذائقہ تھا، دانتوں میں اور قسم کا ذائقہ تھا، اور جسے وہ خون سمجھ رہا تھا حقیقت میں وہ مشروب تھا اور اس کا الگ ذائقہ تھا۔ ایرانی شہزادے نے جب اسے کھانا شروع کیا تو حیران رہ گیا اور خان سامہ کی فنی مہارت کا قائل ہو گیا کہ انسان ایسی حیرت انگیز چیز بھی بنا سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو نظر آ رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ حقیقت میں بھی وہی ہو، بلکہ حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی ناقص سوچ کی بنا پر کسی اچھے انسان کو غلط مت کہیں، بالخصوص علماء کرام کی قدر کریں، کیونکہ عالم دین جیسا بھی ہو جاہل سے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک،
چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔